مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کہ خدا نے ہمیں زندگی بخشی۔ جس طرح ہم نے کل دیکھا کہ زبور 122 کی فرسٹ آیات میں تھا کہ ہمیں خوشی کے ساتھ خدا کے حضور آنا ہے، خدا کے گھر میں آنا ہے، کیونکہ خداوند کہتا ہے کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کے لیے عبادت گاہ کہلائے گا۔ پریز دی لارڈ، جہاں لوگ دعا کرتے ہیں، جہاں لوگ اکٹھے ہو کے خدا کے نام کو مبارک کہتے ہیں، کہ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھے۔ ایک دعا ہی ہے جو آپ کی اور میری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ انسان کتنا بھی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ زندگی لینی ہے تو ہمیں صرف اپنے قدوس خداوند باپ کی حضوری میں آنا ہے۔ ہماری ذات اور کلام مقدس کے مطابق ہماری ذات صرف ایک ہے۔ ہمارا خدا، ہمارا نجات دہندہ صرف کون ہے؟ ہمارا زندہ خداوند، خدا واحد خداوند ہے، وہی ہمارا خداوند ہے۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج کا زندہ کلام اشعیاء نبی کی معرفت، اس کا 26واں باب، اس کی 4 آیات میں یوں لکھا ہے: اب تک خداوند پر اطمینان رکھو، کیونکہ خداوند یہوہ ابدی چٹان ہے۔ پاک کلام پڑھ جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا باپ کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ خدا کی ہم سب کی ابدی چٹان کون ہے؟ ہمارا محکم کون سا قلعہ ہے؟ یہ محکم قلعہ صادق قوم سے مراد ہے، اس وقت کا شہر جو یروشلم میں جب لوگ خدا کی طرف رجوع لاتے تھے یا رجوع ہوتے تھے اور اس کے آئین اور احکام کی پابندی کرتے تھے۔ پریز دی لارڈ۔ اور توانی کی چٹان، ان لفظوں میں خدا کو ایک پہاڑ کی مشابہ ٹھہرایا گیا جہاں لوگ پناہ لینے کو دوڑ کر جاتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو استثنا اس کا 32 چیپٹر اور اس کی 4 آیات میں یوں لکھا ہے: وہی ہماری چٹان ہے، اس کی سنت کامل ہے، کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں، وہ اور وفادار اور ابدی سے مبر ہے، وہ مصنف اور برحق ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح جب ہم کسی بھی مشکل میں ہوتے ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہوتے ہیں، کوئی بھی بیماری ہوتی ہے، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا کی حضوری میں جانا ہے، اس سے مانگنا ہے، کیونکہ ہماری نظریں چٹان پہ ہے، کیونکہ ہماری چٹان ہمارا خدا ہے جس میں ہم پناہ لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں زبور 18:2 میں ہے کہ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے، میرا خدا، میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھتی ہوں، میری سپر اور میری نجات کا سنگ اور میرا اونچا برج۔ ہمارا توکل، ہمارا ایمان ہمارے خداوند پر ہے، چاہے دکھ کتنے بھی ہوں، تکلیفیں کتنی بھی ہوں۔ ہم جس طرح زبور 46 اور اس میں ایک اگر ہم 2، 4، 5 میں دیکھیں کہ خدا ہماری پناہ اور قوت ہے، مصیبت میں مستق مددگار، ہمیشہ ہماری مدد کر، اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے، پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خدا اس میں ہے، جس میں خدا ہے وہ اسے نکال دیتا ہے، وہ ڈونگے پانیوں سے بھی نکال دیتا ہے، اسے کبھی جنبش نہ ہوگی۔ وہ کوئی تکلیف آ جائے، کوئی دکھ آ جائے، پریشانیاں آ جائیں، جس طرح دیکھیں موسیٰ کو خدا نے پانی سے نکال لیا اور 2 راستے بنا دیے تاکہ آرام سے چلے جائیں۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فوج تھی، لیکن خدا نے ان کے لیے راستہ، وہ لاٹھی دی، ایمان سے اس نے اس لاٹھی کو مارا اور کیا ہوا؟ پانی کے سمندر کے 2 حصے ہو گئے اور سمندر سے وہ پار چلا گیا، اور پیچھے پھر جب وہ نکل گئے تو پانی آ گیا اور دشمنوں کو ختم کر دیا۔ پریز دی لارڈ۔ ایمان میں کھڑے ہو جائیں تو خدا کے لیے کچھ ناممکن نہیں، کبھی ہمیں جنبش نہ ہوگی۔ ہم صبح سویرے اٹھیں اور اس کی کمان کو، اس کے حکموں کو جو اس نے ہمیں دیے اسے لے لیں۔ لشکروں کا خدا میرے اور آپ کے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے۔ آؤ ہم خدا کے کاموں کو دیکھ کر اس کی زمین پر کیا کیا ویرانیاں، جب ہم اس کے کاموں کو دیکھیں تو کس طرح اس نے زمین بنائی، اور جو اس کے حکموں کو نہیں مانتا وہ زمین ان چیزوں کو ویران کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم اشعیاء نبی کی معرفت، اس کا 17واں باب دیکھیں، اس کی 10 میں: چونکہ تو نے اپنے نجات دینے والے خدا کو فراموش کیا اور اپنی توانائی کی چٹان کو یاد نہ کیا، اس لیے تو خوبصورت پودا لگایا اور عجیب
کلمے اس میں جماتا ہے۔ خدا نے تو ہمیں اچھا بنایا تھا، لیکن جو لوگ خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، جو خدا کی مرضی پہ نہیں چلتے، وہ کیا کرتے، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انہیں ختم کر دے گا، انہیں مار دے گا، ان کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ لیکن جو اس کے حکموں کو مانتے ہیں، جو اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو خدا کا کلام کہتا ہے خدا میرے خدا، اے میرے قدوس، کیا تو ازل سے نہیں ہے؟ ہم نہیں مریں گے۔ اے خداوند، تو نے ان کو عدالت کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اے چٹان تو نے ان کو تعبیر کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ ہمیں خدا نے مقرر کیا ہے، خدا نے اپنا کلام دے کر ہمیں توفیق دی ہے، ہمیں حکمت دی ہے تاکہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں، کیونکہ ہمارا خدا جس طرح زبور 19:14 میں کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے، اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ جب ہم خدا پر توکل کرتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، جب ہم اپنے دل کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں دروازے پہ کھڑا ہوں، جب ہم دروازے کو کھول کر اپنے زندہ خداوند کو ویلکم کرتے ہیں، اسی طرح عیسائیہ 26:2-3 میں ہے کہ تم دروازے کھول لو تاکہ صادق قوم جو وفادار رہے داخل ہو۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کہتا ہے کہ جو میرے حکموں کو مانتا ہے، جو وفاداری سے چلتا ہے، اس کے لیے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ جس کا دل قائم ہے تو اسے سلامت رکھے گا، کیونکہ اس کا توکل تجھ پر ہے۔ جب ہمارا توکل خداوند پر ہوتا ہے، وہ ہمیں سلامتی سے بھر دیتا ہے، وہ ہمیں شادمانی سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح زبور 118:19-20 میں کہ صادقوں کے پھاٹکوں کو میرے لیے کھول دو، میں ان سے داخل ہو کر خدا کا شکر کروں گی۔ خداوند کے پھاٹک یہی ہیں، صادق اس سے داخل ہوں گے جو خدا کی مرضی پہ چلیں گے، جو خدا کے کلام کے مطابق چلیں گے، چاہے مشکلیں کتنے بھی ہوں، چاہے تکلیفیں کتنی بھی ہوں۔ لیکن ہماری چٹان کون ہے؟ ہمارا خدا۔ ہماری بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہوگی، وہ ہم پر اپنے چٹان چاہے کتنی بھی مشکلیں ہوں، اپنی مشکلوں کو کہہ دے کہ میرا خدا بڑا ہے، کیونکہ وہ ہماری جنگ لڑتا ہے۔ وہ جنگیں جو جتنا ناممکن ہوتی ہیں، چاہے خدا کے ساتھ جیتی جا سکتی ہیں۔ خدا کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ ہماری مشکلوں کو آسان کر سکتا ہے۔ ہماری کوئی مشکل ایسی نہیں جو خدا ختم نہیں کر سکتا۔ ہم نے پورے ہتھیار سے، پورے اختیاروں سے اپنے آپ کو اس کے حضوری میں رکھنا ہے، تو خدا کہتا ہے میں تیری جنگ لڑوں گا۔ اسی طرح عیسائیہ 26:5-7 میں کہ کیونکہ اس نے بلندی پر بسنے والوں کو نیچے اتارا اور بلند شہر کو زیر کیا، اس نے اسے زیر کر کے خاک میں ملایا، وہ پاؤں تلے روندے جائیں گے، ہاں مسکینوں کے پاؤں اور ممتازوں کے قدموں سے۔ صادق کی راہ راستی ہے، تو جو حق ہے اور صادق کی رہبری کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند ہماری رہبری کرتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ صادقوں کی راہ صبح کی پہلی کرن کی مانند ہوتی ہے، اور جس کی روشنی دوپہر تک بڑھ جاتی ہے۔ جس طرح ہم صبح کی روشنی ہوتی ہے اور اس کی کرنیں کتنی تازہ ہوتی ہیں، اسی طرح جب ہم خدا میں چلتے ہیں، جب ہم اس کی مرضی پہ چلتے ہیں، تو اس کی کرنیں دن بدن جس طرح دوپہر کو تیز ہو جاتی، اسی طرح اس کی قدرت، اس کا کلام، اس کی روشنی ہم میں بڑھتا جاتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ جس طرح پہلا زبور ہے جس کی 1:2 میں ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی صلاح پہ نہیں چلتا، اور خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، اور ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے، اور اس کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے۔ بس ہمیں اس پر توکل کرنا ہے، اس پر دیکھنا ہے کہ وہ ہمارا خداوند جو ہمیں بچانے والا خداوند ہے۔ جب ہم اس کے پاک حکموں کو مانیں گے، جب ہم اس کی مرضی پہ چلیں گے، تو کوئی چیز مشکل نہیں۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنی ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ پہنچی ہے۔ ہمیں اس بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا ہے؟ خدا کے حکموں کو ماننا ہے۔ اسی طرح اگر ہم متی 22:2-4 میں دیکھیں، آسمان کی بادشاہ اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی اور اپنے نوکروں کو بھیج کر بلائے ہوئے کو شادی میں بلا لائے، مگر انہوں نے آنا نہ چاہا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیج دیا کہ بلائے ہوئے سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، اور سب
کچھ تیار ہے شادی میں آ جاؤ، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ نہیں آئے۔ لیکن اسی طرح اگر ہم لوکا کی انجیل اس کا 14 اور 13-14 میں دیکھیں، بلکہ خداوند نے کہا کہ ضیافت کرو تو غریبوں کو، لنگڑوں کو، محتاجوں کو، اندھوں کو بلاؤ اور تجھ پر برکت ہوگی، کیونکہ ان کے پاس تجھے بدلہ دینے کو کچھ نہیں، اور تجھے راست بازی کی قیامت میں بدلہ ملے گا۔ کیونکہ وہ آپ اگر جس کے پاس ہے، آپ ڈنر پہ سب کو بلاتے ہیں، آج انہوں نے مجھے ڈنر پہ بلایا، جی کل آپ بھی آ جائیں، یا نیکسٹ ویک جب آپ کے پاس ٹائم ہے آپ آ جائیں، تو وہ ہمیں اسی طرح اس سے اچھا کھلا کے کہیں گے دیکھو جی جیسے آپ نے کیا تھا اس سے اچھا میں نے، وہ اپنے دل میں سوچے گا۔ لیکن خدا ہمیں یہ یہاں پہ تاکید کریں کہ ان کو دو جو تمہیں بدلہ نہیں دے سکتے۔ یا اگر ہم فقیروں کو کھانا کھلائیں، کیا وہ ہمیں دوبارہ کہیں گے آؤ جی ساڈے گھر تسی بھی آ کے کھا لو، تسی سانو کھانا آج کھوایا؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح جب ہم نہیں دے سکتے، وہ بدلہ نہیں دے سکتے، اس کا اجر کون دے گا؟ خداوند، کیونکہ خدا کہتا ہے اس اجر یقینی ہے، جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کا اجر ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں صرف خدا کے کلام کے مطابق جیسے کہتا ہے اسے کرنا ہے، صرف اس کلام پر توجہ کرنی ہے، اور دنیا اور اس کی خواہشیں دونوں مٹ جاتی ہیں، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں صرف خدا کی مرضی پہ چلنا ہے، اور جو کچھ بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں طاقت دینے والا خداوند ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور ہم نے ایک مذبح لگایا ہوا ہے جو جوڑوں کے لیے ہے، جو خداوند نے جوڑے ہیں، اور آج کل جو گندی روحیں اور شیطان سب سے پہلے ان جوڑوں کو توڑتا ہے تاکہ وہ ختم کرے، گھروں کو، نسلوں کو تباہ کرے۔ لیکن ہمیں ایک نئی چیز کو اپنے اندر بلانا ہے، ہم نے اس شادی کو نیا کرنا ہے، خدا کی مرضی کو لے کر، خدا کے کلام کے مطابق۔ تو ہم نے یہ میاں بیوی کے لیے ایک مذبح لگایا ہے، جس میں ہم نے زبور 91 کی پروٹیکشن کو مانگا ہوا ہے، اور زبور 128 کی تمام برکات کو ان کے لیے مانگا ہے، تاکہ ان کے اندر جو بھی کمیاں کمزوریاں ہیں، جس طرح بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی بندھن ہیں، کسی طرح ان میں ایک کمی آ جاتی ہے، اور ان کی جو غلط فہمی ہے وہ طویل ہوتی جاتی ہیں، بڑھتی جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک بیٹی کام کرتی تھی، تو وہ اس کے 5 سال کی انڈرسٹینڈنگ تھی آپس میں، اور شادی کے 1 سال کے بعد ہی ان کی علیحدگی ہو گئی۔ کیا وہ محبت ختم ہو گئی؟ نہیں، وہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ کہتی تھی کہ ہم لڑتے تھے، اور پھر ان کا ایک بیٹا بھی ہو گیا، لڑتے تھے اور پھر الگ ہو گئے۔ تو کیا ہوا؟ بیٹے کو باپ کا پیار نہ ملا، اگر وہ ماں کی طرف جاتا ہے تو صرف باپ کی محبت سے، شفقت سے الگ ہو جاتا ہے، اگر باپ کے پاس جاتا ہے تو ماں کی محبت سے الگ ہو جاتا ہے۔ تو ضرور ہے کہ ماں اور باپ اکٹھے رہ کر جو خدا نے انہیں برکتیں دی ہیں، جو نسل در نسل خدا نے انہیں برکات دی ہیں، اسے ریسیو کریں اور اس زندگی کو انجوائے کریں۔ نہ عورت کی زندگی رکتی ہے، نہ آدمی کی رکتی ہے، وہ دونوں اپنی اپنی زندگیوں کو دوبارہ سے شروع کر لیتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان کی زندگیاں کہیں نہ کہیں کمیاں کمزوریوں میں رہ جاتی ہیں۔ تو خداوند ہم سب مل کر ان جوڑوں کے لیے خاص برکت کو مانگتے ہیں، کیونکہ آپ نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ہم ریکویسٹ نہیں کرتے کیونکہ ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، ہمیں دعوے کے ساتھ اپنے خدا کی حضوری میں ان سارے جوڑوں کو رکھنا ہے تاکہ خدا کا کلام ان کی زندگی میں کام کرے۔ پریز دی لارڈ۔ زبور 91۔ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتے ہیں وہ قادمتی کے سائے میں سکونت کریں گے۔ میں خداوند کے بارے میں کہوں گی، وہی ہماری پناہ اور ہمارا گڑھ ہے، وہی ہمارا خداوند جس پر ہمارا توکل ہے، کیونکہ وہ ہمیں سیاہ کے پھندوں سے اور مہلک بیماریوں سے چھڑاتا ہے۔ وہ ہمیں اپنے پروں میں چھپاتا ہے، اس کے بازوں کے نیچے پناہ ملے گی۔ اس کی سچائی ڈھال اور سپر ہے۔ نہ ہم رات کی ہیبت سے ڈریں گے، نہ دن کوڑنے والے تیر سے، نہ اس وبا سے جو اندھیرے میں چلتی ہے، نہ اس ہلاکت سے جو دوپہر کو ویران کرتی ہے۔ ہمارے آس پاس 1000 گر جائیں گے اور ہمارے دائنے ہاتھ کی طرف 10,000، لیکن وہ ہمارے نزدیک نہ پہنچیں گے، کیونکہ ہم اپنی آنکھوں سے نگاہ کریں گے اور شریر کے انجام کو دیکھیں گے۔ پر تو خداوند ہماری پناہ ہے،
ہم نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنایا ہے، اس لیے کوئی وبا ہمارے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ ہماری باوجھ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ ہماری سب راہوں میں حفاظت کرے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے ہاتھوں پہ اٹھا لے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کو بھی پتھر سے ٹھیس لگے۔ ہم شیر ببر الفی کو روندیں گے، ہم جوان شیر آزدہ کو پامال کریں گے، چونکہ ہم نے خدا سے دل لگایا ہے، اس لیے وہ ہمیں چھڑائے گا، وہ ہمیں سرفراز کرے گا، کیونکہ ہم نے اس کا نام پہچانا ہے۔ وہ جب ہم اسے پکاریں گے تو وہ ہمیں جواب دے گا، وہ مصیبت میں ہمارے ساتھ رہے گا، وہ ہمیں چھڑائے گا اور عزت بخشے گا اور عمر کی درازی سے آسودہ کرے گا اور اپنی نجات ہمیں دکھائے گا۔ پریز دا لارڈ۔ یہ کلام ہم سب کے لیے پروٹیکشن کے لیے مانگتے ہیں، تمام کپلز کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، گھرستیوں کے لیے، اسی طرح خاندانی وفاداری کے ساتھ جو خدا نے کہا ہے کہ خدا کی وفاداری کا اجر دے گا، یعنی زبور 128 جو خدا کی برکات ہیں۔ مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پہ چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیرے بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار تاخ کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو ایسی برکتیں اسے ملیں گی جو خدا سے ڈرتا ہے۔ خداوند صیون میں سے تجھے برکت دے اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے۔ اسرائیل کی سلامتی ہو، آمین۔ دیکھیں کتنا پاورفل کلام ہے۔ اگر ہم اپنے اس کلام کو اپنے گھر کے لیے، خاص طور پر شوہر اس کلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، کیونکہ وفاداری خدا نے کہا ہے اس کا اجر ضروری ہے، آپ نے وفاداری کرنی ہے۔ اگر عورت غلط ہے تو آدمی اس کے لیے اسے معاف کرے اور اس کلام کی قدرت کو لے لے، اگر آدمی ہے تو عورت، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو خدا نے کہا کہ وہ بچے جو خدا نے آپ کو دیے ہیں وہ تو پودے کی مانند ہیں، زیتون جو قیمتی ہیں، یہ ایسے بچے ہیں جو قیمتی ہیں، یہ آنے والی خدا کی میراث ہیں، ہمیں انہیں سنبھالنا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے، ہم سب مل کر آمین بولیں گے جہاں بھی آج اس کلام کو لے لیں۔ دیکھیں ہم خدا کہتا ہے مجھ سے نہ شرماؤ، ہمیں دنیا کو خوش نہیں کرنا، ہمیں صرف آسمانی باپ کو خوش کرنا ہے اور اس کی مرضی پہ چلنا ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور ہم ہمیشہ خداوند میں بڑھیں اور اس کے نام کو جلال دیتے رہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔